الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي چوتھے پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین چوتھے پارے کی ابتدا میں انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اور ادب بتلا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس کا اجر، یہ اللہ کے ہاں منظور ہے، لیکن چوتھے سپارے کے شروع میں جو ایک ادب بتلایا جا رہا ہے وہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ چیز ہو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے جب یہ سنا تو ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے پاس، اور وہ باغ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ تو وہ باغ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنی ساری چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے، یہ میں آج باغ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں فی سبیل اللہ، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ کیا عمدہ چیز تم نے اللہ کی راہ میں دی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کے لیے رکھو، جب ضرورت پڑے گی اس میں سے تو ہم آپ سے لیتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اب وہ باغ جو حضرت ابو طلحہ انصاری نے وقف کیا تھا اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے۔ آپ جیسے ہی باب ملک فہد سے داخل ہوں، اللہ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، تو بائیں جانب وہ حصہ جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ والا حصہ ہے جو انہوں نے وقف کیا تھا۔ ترجمہ دیکھیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ کل الطعام، یہ دوسری آیت چوتھے سپارے کی، اس آیت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دیں، تو خوراک کے اندر جو سب سے محبوب چیز ہے وہ ان کو اونٹ کا گوشت تھا، اور بعض روایتوں میں شتر مرغ کا آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی تو یہ اونٹ کا گوشت میں کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے حلال تھی، آپ لوگوں بنی اسرائیل والوں سے پوچھو کہ یہ لوگ کھاتے تھے، منت مانگنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا، جو جائز نہیں تھا ان کے لیے یہ کرنا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل بھی استثناء اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر تو حلال تھیں۔ قل فأتوا بالتورات، فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت، دیکھیے تحویل قبلے کا ہم نے مسئلہ پڑھا دوسرے سپارے کے شروع میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم فرما دیا کہ آپ اب اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دو۔ اب جب بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کو حکم ہوا نماز پڑھنے کا، تو ان مشرکین اور یہودیوں نے بہت شور کیا، اور شور کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ بیت المقدس بیت اللہ سے پرانا قبلہ ہے، اور یہ اس سے زیادہ افضل ہے، سرزمین انبیاء ہے اور انبیاء کا قبلہ یہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہاں لفظ بکہ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی مکہ کا ہے، کہ اس دنیا سے پہلے، دنیا بننے کے بعد 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس گھر کی تعمیر کروائی۔ تو فرمایا کہ سب سے پرانا قبلہ اور بیت اللہ ہے، نہ کہ بیت المقدس ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا ہے، للذی ببکہ مبارک، وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، دیکھیے اس مکہ کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں،
مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، زمزم ہے، اور بھی بہت سی نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہیں کہ جو شخص بھی اندر داخل ہوگا کانا آمنا، اس کو امن حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں اس میں کھلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور تم اس اللہ کے رسول موجود، اور تم میں اس اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حکم کی پوری تعمیر کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنے کا حق تو بہت ممکن ہی نہیں۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا ڈرو۔ وہ طاقت کیا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے ان کو کھاؤ، اور جن چیزوں کو حرام کر دیا اس سے بچو، اللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کا حق ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ واعتصموا بحبل اللہ، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اسلام سے پہلے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، 120 سال سے ان کی آپس میں دشمنی چل رہی تھی۔ اسلام آیا، یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اسلام لانے کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا، اللہ کی ناحکمرانی نہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، اور اس طور پر کہ باہم متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ واذکروا نعمت اللہ، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جبکہ تم دشمن تھے بس اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں، وَيَأْمُرُكُم بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کام کرنے کو کہا کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برے کاموں سے روکا کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس احکام واضحہ پہنچنے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی۔
یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس روز کے بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، سو سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے، فَفِي الرَّحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اب یہاں پر یہودیوں میں بہت کم مسلمان ہوئے۔ حضرات صحابہ میں جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان میں یہودی بہت کم تھے۔ اللہ بتا عبداللہ ابن سلام کے ساتھ جو ایمان لائے ان کا معاملہ اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ ان یہودیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف سی اذیت۔ خفیف اذیت کیا ہے؟ زبان سے کچھ برا بلا کہہ دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، جما دی گئی ان پر بے قدری، أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہیں اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہیں۔ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور جما دی گئی ان پر پستی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ لیسو سواء، یہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب امہ، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے، یتلون آیات اللہ، جو قائم ہے اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور نیک کام بتلاتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی، اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہاں پر جو لوگ صرف دنیا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی دنیا ہی ان کا مقصد ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں، اللہ ان کی ایک مثال کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ ان کا اعمال اور ان کا کام کیسا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم، وہ لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے نقصان کر رکھا ہو، فاہلکتہ، پس وہ اس کو برباد کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔
اب یہاں پر ایک اور حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کافر لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ یہاں پر دوستی سے مراد دلی دوستی، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے راز نہیں بتانے کافر لوگوں کو، کہ وہ تمہارے راز سنبھال نہیں سکیں گے۔ اللہ یہ ادب اور یہ حکم بیان فرما رہے ہیں ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری مضرت کی طمع رکھتے ہیں، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، ہاں تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب الگ ہوتے ہیں تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔ آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تم مر رہو اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے یفرحوا بِہَا تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَیدُہم شَیْئًا، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ سے غزوہ احد کے متعلق اولاً ذکر ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ کبھی فرمایا 3000 فرشتے، پھر فرمایا 5000 فرشتے جو خاص نشان لے کر آئے تھے، تمہاری میں نے ان کے ذریعے مدد کی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے۔ یہاں غزوہ احد مراد ہے۔ مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اب یہاں سے یہ دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ یہ جب غزوہ احد میں لڑنے کے لیے گئے تو ان کے دل میں آیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، لڑائی سے پھر جائیں۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں جانا، رکے رہو۔ ان کا ذکر فرما رہے ہیں جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ استقولون للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے۔ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے، حکیم ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل اور خوار کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ ناکام لوٹ جائے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت والے ہیں۔
اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سودی لین دین سے منع فرما رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سودی قرضہ لیتے تھے اور وقت مقرر کر لیتے تھے۔ اب اس وقت تک اگر وہ قرضہ واپس نہیں کرتا، جس نے قرضہ لیا ہوتا تھا وہ وقت مقررہ پہ اگر وقت پیسے واپس نہیں کرتا تو یہ وقت بڑھا دیتے تھے، ساتھ اس کے ساتھ قرضہ بھی بڑھا دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ان کو تباہ نہ کرو۔ اللہ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اور طرف جنت کے جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔ عدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں اس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، بالتحقیق تم سے قبل مختلف طرق گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اب یہاں سے غزوہ احد کا تفصیلی ذکر جو 55 آیات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000، کفار کی تعداد 3000۔ اب مسلمانوں کو یہ کیونکہ غزوہ بدر کا انہوں نے بدلہ لینا تھا، اور یہ سوال 3 ہجری میں ہوا، ان میں 500 عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے، 200 گھوڑے ان کے پاس تھے، اور ڈھول ڈمکے بجانے والے بھی لے کے آئے کہ آج مسلمانوں کو ہم تہ و تیغ کر دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی تعداد 1000، جن میں عبداللہ ابن ابی نے 300 اپنے ساتھیوں کو واپس لے آئے، اور کہتے ہیں ہم نے مدینہ سے باہر جا کے نہیں لڑنا۔ 300 ساتھی واپس ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں غزوہ احد کا پورا قصہ اور پورا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کا یہاں پہ حاشیہ نمبر 2 کے اندر بھی غزوہ احد کا ذکر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہو گئے، جنگ کے اندر صحابہ اکرام ہمت ہار گئے کہ اطلاع یہ کر دی کسی نے کہ رسول اللہ خدا نخواستہ انتقال کر گئے۔ اب جب یہ خبر پہنچی صحابہ کو تو صحابہ ہمت ہار گئے، انہوں نے کہا اب ہمارے جینے کا مقصد کیا رہا؟ تو جو منافقین کچھ لوگ ان کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اب رسول اللہ نہیں رہے تو پھر ہمیں بھی اپنے پہلے مذہب کی طرف آ جانا چاہیے جو آباء و اجداد کا مذہب تھا، تو چھوڑ دیں اسلام کو۔ تو حضرت کعب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حالت میں ہیں، تو اس وقت پھر اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ تو صحابہ پھر چست ہوئے اور پھر ان کفار کا مقابلہ کیا، تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کفار کو اللہ نے شکست دی۔ اس غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ غزوہ احد کا نقشہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پورے مومن رہے۔
اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور تاکہ میل کو چیل سے صاف کر دے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہاں کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں بے جا داخل ہوگے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے اور تم کو مرنے کی تمنا کر رہے تھے اس موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ وما محمد الا رسول، اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزرے چکے ہیں۔ افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا فلن یضر اللہ شیئا، تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کا آخرت کا حصہ دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے ہر شناسوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں رعب کافروں کے دلوں میں، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اور ان کی جگہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی تھی۔ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا کو چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔
استسعدون ولا تلوون، وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم کیا، بس غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہو، کہ مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو، وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں، ما لا یبدون لک، جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے، تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا، علیہم القتل، وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے، الی مضاجعہم، جہاں وہ گرے ہیں، اور یہ کچھ ہوا اس لیے ہوا، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر کیونکہ یہودی خود بزدل تھے، کمزور تھے، تو وہ مسلمانوں کو بھی کمزور کرنے کی ایک چال چل رہے تھے، اور وہ چال کیا تھی؟ کہتے ہیں دیکھو یہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، یہ اگر جہاد میں نہ جاتے ہیں ہماری طرح تو آج وہ بھی زندہ ہوتے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہا ہے کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے لکھ دی ہے موت جس وقت آنی ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کالذین کفروا، جو کہ کافر ہیں، وقالوا لإخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت، لا ضربوا فی الارض، کہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں، کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور مارتا اور جلاتا تو اللہ ہی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم لوگ مر گئے یا مارے گئے تو بضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی جا رہی کہ آپ بہت ہی نرم دل کے آدمی تھے۔ آپ کی نرمی یہ تھی کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ جو آج کل صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ کبھی نہ ہوتے۔ یہ رسول اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ خدا ہی کی رحمت کے سبب
آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، تو آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہم پڑھنے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تو اس غزوے میں مال غنیمت کافی ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو ان لوگوں میں ذرا زیادہ تقسیم کر دیا جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تو جو یہودی اور منافقین تھے نا، انہوں نے شور ڈالا اور انہوں نے کہا دیکھو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے خیانت کی۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرمانے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، وبئس المصیر، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو۔ اب اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 4 مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، نبی بن کر آئے۔ وہ 4 مقاصد اس آیت کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ سناتے تھے۔ ایک مقصد، یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے تھے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے تھے، یہ تیسرا مقصد تھا۔ والحکمہ، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے سری غلطی میں تھے۔ والحکمہ، اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے تھے، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے سری غلطی میں تھے۔ چوتھا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حکمت تھا۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے تھے کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ قل هو من عند انفسکم، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقین کو جہاد کے لیے دعوت دی جاتی تو جان چھڑانے کے لیے ہم آپس میں نا بہانے بناتے تھے، ہم تو قتال جانتے ہی نہیں، ہمیں تو لڑائی کرنی نہیں آتی۔ تو غزوہ احد کے موقع پر 300 منافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اسی طرح واپس آئے۔ اللہ ان کی اس طرز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے وہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان سے یوں کہا گیا، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کو دفیہ بن جانا۔ قالوا لو نعلم، وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔
الذین قالوا لاخوانہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادعوا ربکم، قل فادرؤوا عن انفسکم، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اب یہاں سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ حضرت جابر نے اپنے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ وہ شہید ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ سے اس حال میں ملے کہ تیرے باپ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، اللہ نے اتنا رتبہ دیا تمہارے والد کو۔ اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت خیال کر، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت فضل خداوندی اور بوجہ اس کے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ الذین استجابوا، اب جب غزوہ احد سے واپس ہوئے تو غزوہ حمراء الاسد اس کو بولتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی تیاری کے لیے حکم دیا کہ ایک اور غزوے کے لیے، اب یہاں پر تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے، 70 صحابہ شہید تھے کہ ایک اور غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اب نکلنا ہے۔ تو صحابہ اسی تھکاوٹ میں، اسی غم میں، اسی پریشانی میں اس حمراء الاسد کے لیے جب نکلے تو اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے اتنا نفع عطا فرمایا، اتنا تجارت کا نفع ملا کہ یہ وہ غزوہ احد کا جو غم تھا ان کا وہ اللہ نے ان سے ہٹا دیا۔ اسی غزوہ حمراء الاسد کا بتا رہے ہیں، الذین استجابوا للہ، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہیں اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجے غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ذرہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو اصلاً بہرا نہ دے اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہو۔ ان الذین، یقیناً جو لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ذرہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے اور ان کو توہین ہمیں سزا ہوگی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن جس کو خود چاہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس اب اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اب یہاں سے یہودیوں کی اس گستاخی کا ذکر کر رہے ہیں۔
یہودیوں کی، کہ کہتے ہیں دیکھو نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم سے اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو۔ اللہ ان کے اس یہودیوں کی اس گستاخی کو ذکر فرمانے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول، قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ، اب یہاں سے یہودیوں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے کوئی معجزہ ایسا نہ دکھا دیں، جیسے کوئی چیز ایسی رکھ دیں جس کو آگ آ کر اٹھا لے، کیونکہ پہلے انبیاء کے ایسے معجزے ہوتے تھے تو پھر ہم ان کو نبی مانتے تھے، آپ بھی ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جس سے ہم آپ کو نبی مانیں۔ اللہ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ، سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفر لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اب یہاں پر اہل ایمان کو تسلی دینی مقصود ہے۔ لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جبکہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنی پس پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز مت خیال کرو کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور پر کہ عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کو دردناک سزا ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیات جس کا اب ترجمہ ہم سنیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اکثر ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے بھی بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، لیٹے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں،
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار اور ہم کو وہ چیز بھی دیجیے، علی رسولک ولا تخزنا، جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وأوذوا فی سبیلی، اور تکلیف دیے گئے میری راہ میں، وقاتلوا وقتلوا، اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ چند روزہ بہار ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ خدا سے ڈریں ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی، خاشعین للہ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو خود صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ سورہ نساء مدنی ہے، اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہاں پر جو آیت کے شروع میں ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے ایک نفس سے پیدا کیا، وہ نفس کون سا ہے طارق صاحب؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بجلی مٹی سے، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو، اور پھر اس سے تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ ذکر فرما رہے ہیں اس کے اندر عورتوں کے مسائل، پھر وصیت کے مسائل، وراثت کے مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کے پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، دو دو عورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار چار عورتوں سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عادل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح، اس امر مذکور میں زیادتی ہونے نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جز تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مایہ زندگانی بنایا ہے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب کہ وہ نکاح کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں ایک گناہ تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ دیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر، نصیباً مفروضہ، حصہ قطعی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب وارثوں میں ترکے کی تقسیم ہونے کے وقت آ موجود ہو، یہ حکم واجب نہیں مستحب ہے، پہلے واجب تھا اب یہ مستحب ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب وارثوں میں ترکے کی تقسیم ہونے کے وقت آ موجود ہوں رشتہ دار دور کی اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکے میں سے جس قدر بالغوں کا ہے اس میں سے کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو فکر ہو، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں۔ ان الذین، اب یہاں پر یتیم کے مال کھانے کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے برتتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب جلدی آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ، یہاں سے اب قانون وراثت جس میں فروعات کو اور ان کی جزیات کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک دوسرے کے حقوق کو دبا لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اب ایک ایک کا حق اس میں لکھ دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گے گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2 تہائی ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مڑا ہے۔
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی لڑکی ہو فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کو نصف ملے گا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، فَمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے یا دین کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم تمہارے اصول اور فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ تو تم کو ان کے ترکے سے چوتھائی ملے گا، من بعد وصیت یوصین بها أو دین وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ملے گا، من بعد وصیت توصون بها أو دین وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ أَوْ كَلَالَةٌ اور اگر کوئی میت جس کے میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ وصیۃ من اللہ یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں۔ تلک حدود اللہ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اب یہاں پر جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ بن کر لو۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، ویجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے۔ واللتان یاتیانہا منکم اور جون سے 2 شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تو تم میں سے ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ فإن تابا واصلحا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسے پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر زمانہ جاہلیت میں جو شوہر مر جاتا تو جو اس کی بیوی اس کے پیچھے بیوہ رہ جاتی اس کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیتے، یہ بھی ایک مال میراث سمجھا جاتا تھا بیوی کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرمانے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اور ان عورتوں کو اس قرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ عورتیں کوئی سری ناشائستہ حرکت کریں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس کو ایک انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کو کیسے لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑا اقرار لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور ان تم عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے ان عورتوں کی فہرست کو بیان کیا جا رہا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم وعماتکم، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم وبنات الاخ، اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، اللاتی من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان بیویوں سے ایک ساتھ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم کو کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو رضاعی ہو یا نسبی ہوں، ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، لیکن جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اللہ جی ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ جی اپنا بنا لے، ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جی ملک پاکستان کی اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، رہنے والوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، یا اللہ جی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ جی ہمارا بھی خاتمہ ایمان کامل پر فرما، بلا حساب بلا استحقاق جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.